یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آج سے 2 یا 3 ہفتے پہلے میں نے سوال کیا تھا، وہی سوال غالباً میں آلموسٹ ریپیٹ کر رہا ہوں، جس میں وما سلبوہ کی اپنے بھی پروگرام کے شروع میں بھی کچھ تھوڑا سا ذکر فرمایا تھا اس کا. جی جی. تو اس سلسلے میں میری کنفیوژن یہ ہے کہ اس وما سلبوہ کا جو لفظ ہے اس کی جو تشریح آپ نے لاسٹ پروگرام میں فرمائی تھی، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیب پر چڑھا کر اس کے بعد ہڈیاں توڑ کے انسان کو قتل کیا جاتا تھا. تو اس بارے میں اس طریقے سے معاملہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا. تو یہ جو تشریح ہے آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ نارملی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جتنا سورس آف انفارمیشن ہے وہ بنیادی طور پہ عرب علماء ہیں. تو کیا آپ اس کی کوئی تھوڑا سا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ یہ تشریح جو ہے کہ بھئی ان کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن انہیں قتل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کی جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ کیا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر صاحب. اور تو یہ کہ آپ کو دوسرے سوال کی طرف سر صاحب ہم آئیں گے اگلے پروگرام میں. آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں اگلے پروگرام میں کال کیجیے گا، ہم آپ سے ضرور بات کریں گے. آپ کے سوالات پھر جتنے بھی اس وقت کے مطابق ہم کر سکیں ہم ضرور بات کریں گے، نہیں تو آپ ای میل کر دیں. ویسے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، فون بھی کرنا چاہیں آپ ضرور کریں بڑی خوشی سے. لیکن ابھی ہم آپ کے اس سوال کے بارے میں جو ہے وہ جواب محمد زاہد صاحب آپ سے گزارش کروں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وما سلبوہ کی جو آپ نے بتایا وہ کہاں سے اخذ کیا آپ نے؟ یعنی اس کی جو اس وقت جو بہت بڑا جو ہم سے سامنے جہاں سے اس کے بنیادی حوالہ جات یہ پیش کیے ہیں یہ حضور نے انجیل سے پیش کیے ہیں. اور 4 اناجیل میں جس طرح سے اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے اس میں حضور نے یعنی صرف ہڈیاں توڑے نہ جانا صرف اس دلیل کو اناجیل سے پیش نہیں کیا، بلکہ حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے بچائے جانے کے لیے انجیل سے مختلف طرح کے کئی شواہد پیش فرمائے ہیں. مثلا حضور نے فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں اپنا بنیادی معجزہ بیان کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ میں جو جب مجھ سے برے لوگ نشان مانگتے ہیں تو میں انہیں صرف وہ نشان دوں گا جو یونس نبی کو دیا گیا تھا. تو یہ متی باب 12 آیت نمبر 40 میں مذکور ہے حضرت مسیح کا یہ قول. تو حضرت یونس کا نشان یہ تھا کہ وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ بھی گئے تھے اور زندہ بھی واپس آئے تھے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کی کمی کی وجہ سے بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ حضرت مسیح کا صلیب سے بچنا، حضرت مسیح کا جمعے کے دن صلیب پر چڑھایا جانا اور اگلے دن سبت کا ہونا، اور پھر جس دن یعنی صلیب پر باقی رکھنا جو تھا وہ یہود کے نزدیک حرام تھا، اور پھر 6 گھنٹے کے بعد آندھی کا آنا اور جس کے اندھیرے کی وجہ سے پھر آپ کا صلیب سے اتارے جانا. پھر حضرت عیسیٰ کو صلیب سے اتارے جانے سے پہلے ایک سپاہی کا بھالا مار کے حضرت عیسیٰ کے بدن کو چیک کرنا اور پھر وہاں سے خون اور پانی کا نکلنا. اس طرح کے ان بے شمار شواہد ہے. اور انجیل سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر ہڈیاں نہیں توڑی گئی تھیں، آپ ویسے ہی اتارے گئے تھے. انجیل میں یہ واضح ذکر موجود ہے کہ ساتھ والے دونوں چوروں کی ہڈیاں توڑ دی گئیں جبکہ حضرت عیسیٰ کی نہیں توڑی گئی. تو اس طرح کے بے شمار مختلف شواہد جن کا تفصیل سے ذکر کیا جا سکتا ہے اس کا بنیادی سورس میں تاریخی لحاظ سے تو ہمارے سامنے انجیل ہے. اور انجیل کے ان تمام شواہد کو انجیل سے ہم سے سامنے پیش کر کے یہ تاریخی حقیقت واضح کرنا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم صفدر صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ مزید تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں، مزید ان کا جو ہے وہ ہم ثبوت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ایک منٹ کی اجازت. تو یہ یوحنا باب نمبر 19 اور آیت نمبر 31 ہے جس میں ذکر ملتا ہے تب سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے کی ٹانگیں توڑی اور جو ساتھ کھینچے گئے تھے، ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے. لیکن جب یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، پر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے لہو اور پانی نکلا. یہ تقریباً ملتے جلتے الفاظ یوحنا باب نمبر 19 اور آیت نمبر 31 میں ہیں. باقی ساتھ والی چوروں کی ٹانگیں توڑ دیں یا ہڈیاں توڑی گئیں لیکن حضرت عیسیٰ کی نہیں توڑی گئیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بالکل ٹھیک مون صاحب، بہت بہت شکریہ. صفدر صاحب اس موضوع پہ ہم مزید تفصیل کے ساتھ بھی بات کریں گے. پچھلے پروگرام میں آپ نے کال تو اگرچہ نہیں کی لیکن اس سے پچھلے پروگرام سے ہمیں آپ کا سوال یاد تھا اور ہم نے آپ کے سوال کو بنیاد بنا کر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. اس پوری آیت کے اوپر سیر حاصل شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کافی تفصیل سے قدر تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی. تاہم اگلے پروگرام میں آپ ضرور فون کیجیے گا، ہم آپ کو پیشگی خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم آپ سے بات کریں گے اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کا جواب دیں گے.